ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث الحديث أو كما ورد تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے اور اس بات کا حکم دیا کہ عبادتوں کو خالص اسی کے لیے کریں سبحان اللہ ما عظم شانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے روزے رکھے نماز پڑھی تلاوت کی دعائیں کی توبہ اور استغفار کیا عفو اور درگزر سے کام لیا اپنے رب کو راضی کر لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حمد و صلاۃ کے بعد 14 رمضان المبارک 1446 ہجری مطابق 14 مارچ 2025 عیسوی خطبے کا اردو میں ترجمہ آپ سماعت فرما رہے ہیں جس موضوع پر آج ہمارے خطیب صاحب کے بڑے بھائی ریان باشماخ نے خطبہ دیا وہ ہے عفو اور درگزر کی اہمیت عفو اور درگزر کی اہمیت کیا مطلب عفو درگزر معاف کرنا دلوں کو صاف رکھنا عفو مطلب معاف کرنا درگزر کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں آئیے معلوم کرتے ہیں اس کو
رمضان کا مہینہ جیسی شروع ہوا، بلکہ شروع ہونے سے پہلے شوق تھا، دعائیں تھیں، انتظار تھا، جذبہ تھا کہ ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، برکتوں رحمتوں کا مہینہ، خیر کا مہینہ، جنت کو پانے کا مہینہ، جہنم سے خود کو آزاد کروانے کا مہینہ۔ تو جیسے یہ مہینہ شروع ہو گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف قسم کی عبادتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی اطاعتیں ہوتی ہیں، نماز، تلاوت، عمرہ، صدقہ خیرات، توبہ استغفار، دعائیں، دن میں روزے رکھے جاتے ہیں، صدقہ خیرات کیے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، رات آتی ہے تو پھر ذکر و اذکار، قیام اللیل اور صلہ رحمی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دعائیں کی جاتی ہیں، مناجات اللہ سے ہوتی ہیں۔ اور یہ سب عبادتیں جب انسان رمضان میں کرتا ہے تو دیکھنے والا یہ کہتا ہے دیکھ کر، بہت بہت مبارک ہو اس آدمی کو یا اس انسان کو جو اتنی عبادتیں کر رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ان تمام عبادتوں میں لوگ کوشش کرتے ہیں۔ تو لوگ دیکھنے والے یا دیکھنے والا یہ دیکھ کر یہ کہتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو اس کی عبادتوں کو، اس کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ گویا کہ دوسرے الفاظ میں یہ کہ اس عظیم مہینے میں جہاں مغفرت عام ہوتی ہے، بخششیں ہوتی ہیں، یہ آدمی یا ایک آدمی یا انسان اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور آپ سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اگر مغفرت نہ ہو، بخشش نہ ہو تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ کیوں؟ بخشش نہ ہو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخشش نہیں ہوگی تو پھر سزا ہوگی۔ گناہ ہوتے ہیں جانے انجانے، ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان گناہوں کو معافی ملے، ان گناہوں کی معافی ملے، اور رمضان معافی مانگنے کا مہینہ، بخشوانے کا مہینہ۔ بخشش ہوگی تو جہنم سے بچیں گے، بخشش ہوگی عذابوں سے محفوظ رہیں گے، بخشش ہوگی اللہ کی پکڑ سے بچیں گے۔ آپ کو یاد ہے وہ حدیث جو عام طور پر علماء خطبہ رمضان میں ضرور پڑھتے ہیں یا سناتے ہیں؟ وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے آئے جمعے کا، ممبر پر اپنا مبارک قدم رکھا، آمین کہا، دوسرا قدم رکھا، آمین کہا، تیسرا قدم رکھا، آمین کہا۔ مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا 3 مرتبہ جو آمین کی، ان میں سے ایک تھا جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو ایسے کبھی کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، یہ آمین 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 آپ نے اس لیے کہا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے علیہ السلام، اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا جس کو رمضان ملے اور اس کی بخشش نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہ بڑا بدنصیب ہے یا بڑا محروم آدمی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے اپنی رحمت سے۔ جس کو بخشش کا موقع ملا رمضان کا لیکن اس کی بخشش نہیں ہوئی، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ آپ کہیے آمین۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ آمین بولیے، تو میں نے آمین کہا۔ اور 2 اور چیزیں کیا ہیں؟ جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکے، یہ بھی جو ہے بڑا محروم، یا اللہ اس کو بھی دور کر دے، تو آمین کہیے، آمین کہا۔ تیسرا وہ جس کے سامنے امتی، وہ امتی وہ انسان جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، جس نے فرمایا، اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہ اس کو بھی دور کر دے اپنی رحمت سے، تو آمین کہنے کے لیے کہا، میں نے آمین کہا۔ تو رمضان جیسا مہینہ ملے، کیونکہ ملا ہوا ہے ہم سب، 14 رمضان ہے، آدھا ہو گیا تقریباً، اب باقی آدھا ہے، تو بخشش نہ ہو انسان کی تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔
بڑا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس کو معاف نہیں کیا گیا رمضان میں۔ اب کیا وجہ ہو سکتی ہے معافی نہیں ملنے کی؟ سنیے اس حدیث جو لب لباب ہے حدیث آج کے خطبے کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جمعرات اور پیر، ہر جمعرات اور پیر بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ ہر منڈے اور تھرسڈے، پیر اور جمعرات بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے ہر اس بندے کو جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، سوائے اس انسان کی یا اس انسان کو معاف نہیں کیا جاتا یا بخشش نہیں ہوتی جس کا اپنے بھائی کے ساتھ کوئی کینہ کپٹ والا معاملہ ہے، دونوں میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، کینہ ہے دل میں، صاف نہیں ہے دل، اس نے اس کو نہیں معاف کیا، اس نے اس کو نہیں معاف کیا، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، کوئی معاملہ ہوا دونوں کا آپس میں، تو اب اس وجہ سے ان کی بخشش روک دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انظروا ہذین حتی یصطلحا، روک دو ان کی بخشش۔ دیکھتے ہیں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں گے نہیں کریں گے، صلح ہوگی ان کی یا نہیں ہوگی، روک دو ان کی بخشش کو جب تک کہ آپس میں کمپرومائز نہ کر لیں، صلح نہ کر لیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے حدیث پر آپ، یہ ہے حدیث۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ آپ ایک کام کیجئے، میں اپنے شاگردوں سے بھی کہتا ہوں جو پڑھتے ہیں میرے پاس، جب آپ حدیث سنیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو الفاظ پر غور کریں، آپ اس میں بڑے فائدے آپ کو ملیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بڑے فائدے ملیں گے۔ حدیث شروع ہو رہی کہاں سے؟ پیر جمعرات کو اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ ہر جمعرات اور پیر بندوں کے سارے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، ہے نا؟ اچھا، آپ کو معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے؟ جس دن آپ کی پیدائش ہوئی نہیں، ہر پیر رکھتے تھے، ہر پیر آپ روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا نا آپ پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو وہ حدیث بھی آپ کو یاد دلا دوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس دن اعمال نامے پیش ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک، میں چاہتا ہوں کہ روزے کی شکل میں میرا عمل اللہ کے سامنے جائے۔ یاد ہے نا حدیث؟ یہاں وہی معنی آ رہا ہے، ہر پیر جمعرات اللہ کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اچھا، کون پیش کرتے ہیں یہ اعمال؟ اعمال پیش ہوتے ہیں مطلب ہمارا عمل اللہ کے پاس جا رہا ہے، اس سے فائدہ معلوم ہوا، ہمارے اعمال اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں، اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے سب کچھ، لیکن اللہ نے ایک سسٹم ایسا رکھا ہے، فرشتے بندوں کے زمین پر جو عمل ہوتے ہیں وہ عمل، اچھا زمین پر میں کہہ رہا ہوں تو مجھے یاد آ رہا تھا، وہ پلین میں بات کر رہا تھا ابھی پچھلے جمعے جب دمام گیا تھا میں، بعض لوگوں کا عمل جو ہے زمین پر نہیں ہوتا ہے، میں نے جہاز میں دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ لوگوں کو قرآن پڑھ رہے تھے پلین میں، جدہ سے دمام فلائٹ جا رہی تھی لاسٹ جمعے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو میں وہاں دیکھ کر وہ ساتھی کو بول رہا تھا کہ دیکھو کچھ لوگ زمین پہ عمل کر رہے ہیں اور کچھ لوگ زمین اور آسمان کے بیچ میں عمل کر رہے ہیں جہاز میں، سبحان اللہ، ابروں میں کلاؤڈز میں پلین جا رہا ہے، اور وہ خیر موسم ایسا تھا کہ کافی شیک ہو رہا تھا پلین، فلائناس بہت زیادہ، لوگ ڈر بھی رہے تھے بہرحال۔ تو بتانے کا مقصد میرا کیا ہے، زمین پر کیا گیا عمل بھی اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے، جہاز میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، وہ بھی عمل اللہ کے پاس پیش ہوتا ہے۔ تو فرشتے ہمارے اعمال کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، فرشتے ہمارے اعمال کو اللہ کے پاس پیش کرتے ہیں، اللہ کے پاس جا رہا ہمارا ہر عمل، یہ یاد رکھیے، ہمارا ہر عمل اللہ کے پاس پیش ہو رہا ہے۔ دوسری چیز بخشش ہوتی ہے، پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ معاف کر دیتا ہے، کس کو؟ یہ ہے پوائنٹ جو سب سے بڑا فائدہ اس حدیث کا، ہر اس بندے کو معاف کر دیتا اللہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ بولیے بھائی، اس سے ایک فائدہ معلوم ہوا کیا؟ شرک سے بخشش نہیں ہوتی، ناممکن ہے، شرک اگر ہو تو پھر بخشش نہیں ہو سکتی، اور یہ حقیقت ہے۔ قرآن کی آیت سنیں،
اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر، مشہور ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کریں گے معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ معاف کرے گا جس کو چاہتا ہے۔ شرک بہت خطرناک گناہ ہے جس سے بخششیں روک دی جاتی ہیں، بلکہ صرف روک دی نہیں جاتی ہیں، آدمی مر جاوے اگر یا مر جائے شرک پر، جہنم کی آگ میں جائے گا ہمیشہ۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جنت سے محرومی، جہنم اس کا ٹھکانہ شرک کرنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شرک سے محفوظ رکھے۔ سب سے خطرناک گناہ دنیا کا، آسمان و زمین میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے یا ہوا ہے یا ہو سکتا ہے قیامت تک، وہ شرک ہے۔ آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شرک نہیں کرتے ہیں، جو شرک نہیں کرتے ہیں ان کی بخشش ہوتی ہے، لیکن ایک ایسی رکاوٹ ہے ان کی بخشش ڈیلے ہو جاتی ہے یا روک دی جاتی ہے جب تک کہ وہ پرابلم سالو نہ ہو۔ ہاں یہ فائدہ یہاں سنیے، حدیث اصل موضوع ہی جو ٹاپک ہے۔ بخشش ہوتی ہے ہر اس بندے کی جو شرک نہ کرے، لیکن شرک نہیں کرنے کے علاوہ ایک ایسا عمل انسان کا ہوتا ہے، ایک ایسی پرابلم اس کے اندر اگر ہو جائے تو اس کی بخشش کو روکا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، ہوگی لیکن یہ پرابلم سالو کرو گے۔ کیا ہے وہ؟ کینہ، دل میں کینہ، اپنے بھائی سے جھگڑا ہو گیا، بھائی بھائی، دوست دوست، ساتھی ساتھی، پڑوسی پڑوسی، بہن بہن، آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بحث و تکرار ہو گئی، اب دل میں کینہ آ گیا۔ کینہ کپٹ سمجھتے ہیں نا، دل صاف نہیں ہے، اب بات چیت بند ہے، تعلقات ختم ہو گئے، قطع رحمی ہو گئی، اب سٹاپ، بخشش انظروا ہذین، اللہ کہتے ہیں دیکھو ان دونوں کو، یہ دونوں جو لڑے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جھگڑا ہے ان کا، یہ ختم ہو رہا ہے یا نہیں ہے؟ ختم ہونے کے بعد بخشش ہو۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا عفو اور درگزر، اور اس کی مثال ظاہر بات ہے جب بھی یہ موضوع آئے گا تو ظاہر بات ہے وہ مثال تو دینی ہے جو خطیب صاحب نے بھی دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال انہوں نے دی، بڑے صحابی، خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ کیا ہے معاملہ ان کا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک رشتہ دار تھا، غریب مسکین، رشتہ داروں میں غریب بھی ہوتے ہیں نا، ان کا نام تھا مصطح بن اثاثہ یا اثاثہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اس رشتہ دار جو کہ مسکین غریب تھے، ان کا راشن پہنچاتے تھے ہر مہینہ۔ یہ ایک نیکی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت ساری نیکیاں ہیں، ان میں سے ایک نیکی یہ ہے وہ دیتے تھے، خرچ ان کا اٹھاتے تھے۔ کون؟ ابو بکر صدیق، ٹھیک ہے، یاد رکھیے کس کا؟ مصطح رضی اللہ عنہ۔ جب وہ واقع افک ہوا، اب واقع افک کو کیا پوچھیں گے آپ، ترجمہ ہو رہے ہیں، وہ پڑھ لیجئے جا کے، میں تو نہیں بولا سکتا پورا واقعہ، میں ترجمہ کر رہا ہوں، ایک واقع افک ہے، واقع افک، خالی اشارہ کر رہا ہوں، پورا واقعہ کیا ہے حدیث موجود ہے آیتوں کی تفسیر میں۔ قرآن تو پڑھ رہے ہوں گے نا آپ لوگ ماشاءاللہ، بہت پڑھ لیے ہوں گے آپ۔ ارے وہ آج 14 تاریخ ہے، آج تو مطلب 30 پارے ہو گئے 10 رمضان تک۔ پھر ایک دن کے 3 پارے بولا تھا میں، پچھلے جمعہ تو میں دمام میں تھا، جبیل میں، اس سے پہلے والے جمعہ بولا تھا میں، آپ یاد ہے؟ تو 4 3 کتنے، 3 3 6 12، یعنی آج 12 ہو جائیں گے، آج 30 ختم ہو گئے 10 رمضان تک۔ پھر اس کے بعد 11ویں رمضان کو آپ نے 3 پارے پڑھے، اور پہلا دوسرا تیسرا، پھر 12واں رمضان، 13واں 14واں ہے آج، ہاں وہی مطلب 3 3 6 7 8 9 پارے تو کل تک ہو گئے ہوں گے۔ 30 پاروں کے بعد 9 پارے، ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھ لیے ہوں گے، پھر 9 پارے بھی ہوں گے، آج تیسرا 10واں 11واں چل رہا ہوگا آپ کا، جو میرا حسن زن ہے۔ کچھ چہرے مسکرا رہے ہیں، یہ ان کی مسکراہٹ وہی جانے، اللہ جانے ہم کو کیا مسئلہ۔ آئیے تو واقع افک کیا ہے؟ منافقین نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا برائی کا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہو گئے تھے، کئی دن معاملہ چلائی۔ پھر آسمان سے آیتیں آئیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا، وہ جو ایک جنگ کی واپسی ہو رہی تھی، وہ ہوا تھا، وہ ہار گم گیا، تو پورا واقعہ آپ اس کو پڑھنا پڑے گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں۔ نہیں جاننا چاہتے جائیے، اٹھ کے جائیے،
ترجمہ ختم، آپ کا بیٹھنا ختم۔ تو واقع افک میں کچھ لوگ بولنے لگے، بعض صحابہ، جیسے ان میں سے ایک مستح بھی تھے جنہوں نے اپنی زبانیں کھولی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کس کی بیٹی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس کی بیوی ہیں؟ کس کی؟ زوجہ محترمہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی، اور صاحبزادی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ ابو بکر صدیق جو خرچہ دے رہے ہیں ان کا، وہ ان کی بیٹی کے بارے میں جو بولا جا رہا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ، ان میں یہ بھی انوالو ہو گئے۔ مصطح ابو بکر صدیق ظاہر ہے ابا ہے بھائی، بیٹی کے باپ ہے، غصہ آیا۔ میں نے کہا مصطح بھی بول رہا ہے، قسم کھا لیا مصطح کا خرچ بند، اس کا راشن بند، سٹاپ، ختم، روک دیا۔ اللہ رب العالمین نے آیتیں اتاری، اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سنیے ترجمہ اور صدیق اکبر کون ہیں آپ دیکھیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو فضل والے ہیں، صاحب الفضیلہ ہیں، اہل فضل ہیں، تم میں سے جو اہل فضل ہیں اور وسعت والے ہیں، جن کو اللہ نے نوازا بھی ہے، تو وہ لوگ قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں کو، مسکینوں کو، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے خرچ۔ معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت اتری، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ معاف کر دے، کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے خرچ سٹارٹ کر دیا، جو سٹاپ کیا، راشن شروع کر دیا جو نہیں دے رہے تھے اس واقعے کے بعد، اور کہا کہ قسم اللہ کی اب میں کبھی اس کو روکوں گا نہیں مصطح سے۔ یہ ہے بڑوں کا بڑا دل۔ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ سمجھ میں آیا کیا؟ روزے میں ہے معلوم ہے، لیکن دماغ تو چل رہا ہے نا، کان سن رہا ہے۔ معاملہ سمجھ میں آیا؟ ہاں کیا یہ حدیث کیوں پیش کی گئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیتے تھے کس کو؟ مصطح۔ ایسے اور کئی غریبوں کو دیتے تھے مدینہ میں ابو صدیق، ان میں سے ایک مصطح رضی اللہ عنہ تھے جو دل کے رشتہ دار تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جن لوگوں نے الزام لگایا، ان میں جو بولے، جنہوں نے اپنی زبانیں کھولی، ان میں یہ بھی انوالو ہو گئے۔ ان کو غصہ آیا، انہوں نے راشن بند کر دیا۔ اللہ نے آیتیں اتاری، اللہ نے کہا کہ آپ بڑے لوگ، آپ بڑے ہو، فضل والے ہو، فضل والے ایسے کام نہ کریں، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ ابو بکر نے کہا بالکل چاہتا ہوں میں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ سٹارٹ کیا۔ یہ ہے عفو اور درگزر، جو بڑوں کا کام ہے کہ اگر چھوٹوں سے غلطی ہو جائے تو عفو درگزر کریں، دلوں میں نہ رکھیں اور جھگڑا نہ کریں، یہ لڑائی نہ کریں، بلکہ معاف کر دیں۔ ہم زمین والوں پر رحم کریں گے، عرش والا ہم پر رحم کرے گا۔ ہم لوگوں کو معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ ہم بڑا دل رکھیں گے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، بڑا ہے، وہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے سے نفرت مت کرو۔ حدیث سنیے، حدیث سنیے، لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھنا، ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ حدیث دیکھیں، اللہ اکبر۔ مسلمان اگر عمل کریں نا، وہ بولتے ہیں نا مشہور جملے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی ٹانگ کھینچتا۔ مسلمان کو وہ پریشان کرتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ کرتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، اللہ لا تباغضوا، ایک دوسرے سے نفرت مت کرو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، جنگ اور ولا تدابروا، ایسے قطع رحمی تعلقات ختم مت کرو کہ پیٹ دکھاؤ ایک دوسرے کو، چہرہ نظر نہ آئے، چہرہ پیٹ دکھا پلٹ کے چلے جائے، بلکہ اچھا ولا تقاطعوا، اور رشتوں کو مت کاٹو، رشتوں کو مت ختم کرو۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو، اللہ کے بندے ہو بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت چھوڑ دے، مشہور حدیث ہے جانتے ہیں۔ تو اس حدیث میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بغض نہیں رکھنا ایک دوسرے سے، بغض نفرت ایک دوسرے سے، حسد نہیں کرنا ایک دوسرے سے،
پیٹ نہیں دکھانا ایک دوسرے کو. نظر آتے ایک مسجد میں سائڈ سے نکل جا رہے ہیں, کہاں سامنے ملے تو سلام کرنا پڑتا ہوں یا انہیں سلام کرتا ہوں, وعلیکم السلام بولنا پڑتا ہوں. اور کیا ہے؟ قطع رحم, رشتے. دیکھیے رمضان ہے, بہت سارے بھائی بھائیوں سے بات نہیں کرتے, سالوں سے بات چیت نہیں, بہن بھائی سے نہیں بات کر رہی, رمضان آتا جاتا, کوئی جائیداد کا مسئلہ, کوئی جھگڑا ہوا تھا, کوئی تو میں ہوئی تھی آپس میں, بس دل میں کینہ ہے, بہن سے میں بات ہی نہیں کرتا, بھائی سے بات ہی نہیں کرتا. رشتہ داروں میں, قرابت داروں میں, دوست احباب میں ایسی ہوتی ہے چیزیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کرو سب. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا, اللہ کے بندے اللہ نے بھائی بھائی بنایا. المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے تو بھائی بن کر رہو, اور 3 دن سے زیادہ بات چیت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا اگر یہ ہمارے لیے تعلیمات ہیں تو پھر کیوں قطع رحمی ہے, کیوں جھگڑے ہیں, کیوں دلوں میں بغض ہے, کیوں دلوں میں نفرتیں ہیں, تو کیوں پھر عفو درگزر سے کام نہ لیا جائے. اور یہ اتنا عظیم مہینہ چل رہا ہے جہاں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کرے, تو ہم کیوں نہیں لوگوں کو معاف کریں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے تو ہم بھی معاف کریں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے, انما الجزاء من جنس العمل. نصوص شرعیہ کی روشنی میں ایک پرنسپل بنایا گیا, قاعدہ, کہ جیسا عمل ویسا بدلہ, جو کرو گے وہ ملے گا. اگر ہم چاہتے ہیں معافی ملے, ہم معاف کر دیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ رحم کرے, آپ دوسروں پر رحم کریں, چھوٹوں پر رحم کریں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو درگزر کرے, آپ اپنے سے چھوٹے جنہوں نے غلطیاں کی ہیں آپ کے ساتھ, آپ کو دکھ دیا, تکلیف دی, آپ درگزر کریں. دل بڑا رکھیں, کیونکہ یہ دل جو بڑا ہو جائے تو یہ قلب سلیم ہوتا ہے, اور قلب سلیم سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے, اطمینان ملتا ہے. اور ایسے قلب سلیم کو لے کر اللہ کے پاس جائیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن نہ مال فائدہ پہنچائے گا انسان کا, نہ اولاد, سوائے اس انسان کے جو سلامتی والا دل لے کر اللہ کے پاس آئے. وہ دل جو شرک سے, بغض سے, غیر اللہ کے تعلق سے, حسد سے, کینوں سے, نفرتوں سے, دشمنی سے, عداوتوں سے, یہ تمام چیزوں سے دل سلامت رہا, پاک رہا, صاف رہا, ایسے دل کا فائدہ ہوتا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, اے آدم کے بیٹے, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے آدم کے بیٹے, اے انسان, بے شک تمہارے بہت سارے گناہ ہوں گے, خطائیں ہوں گی, نافرمانیاں ہوں گی جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اے آدم کے بیٹے, اے انسان, تمہاری بہت ساری خطائیں ہوں گی, گناہ ہوں گے جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے, اور تم چاہتے ہو کہ اللہ ان خطاؤں کو, ان گناہوں کو معاف کر دے. تو تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دے تو تم اللہ کے بندوں کو بھی معاف کر دو, تم اللہ کے بندوں کو معاف کر دو. اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ عفو سے, درگزر سے کام لے تو تم بھی بندوں کے معاملے میں عفو و درگزر سے کام لو, اس لیے کہ جیسا عمل ویسا بدلہ. تم یہاں معاف کرو گے وہ وہاں معاف کرے گا, تم یہاں بدلہ لو گے وہ وہاں بدلہ لے گا, تم یہاں مطالبہ کرو گے اپنے حقوق کا, اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا. اب تم دیکھو اے انسان, قیامت کے دن اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے, تم کیا چاہتے ہو, جو چاہتے ہو وہ کرو اس زمین پر. اللہ اکبر, کیا الفاظ ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے. خلاصہ کیا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بحث ہوئی, لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, کوئی بھی ایشو, کس آپس میں دل بڑا رکھنا, اپنے دل کو صاف کرنا, معاف کر دینا, درگزر کر دینا. معاف کرنا, درگزر کرنا, اللہ اس کو پسند کرتا ہے. اللہم انکا عفو تحب العفو, آخری اشرے میں پڑھتے, بے شک اللہ معافی کو پسند کرتا ہے. اللہم انکا عفو, اللہ خود معاف کرنے والا ہے. تو ہم چاہیں کہ اپنے معاملے کو صاف کریں, اپنے دلوں کو صاف رکھیں, اور اس عظیم مہینے میں جو ہے یہ عظیم کام کریں, تاکہ وہ جو شروع میں حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی پیر جمعرات والی, تو ہماری بخشش روکی نہ جائے. اب اگر میرا کسی دوست کے ساتھ, کسی بھائی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے اور میرے دل میں کینہ ہے, میری نمازیں, میرے روزے, میری عبادات سب اپنی جگہ ہے, لیکن میری بخشش روکی گئی ہے, تو خطرہ ہے بہت بڑا. یہ تو میں نقصان میں جا رہا ہوں, اس کا مطلب گھاٹا ہے. میری بخشش سٹاپ ہے, روکی ہوئی ہے. اس فائل کو کلیئر کرنے کے لیے
اس معاملے کو صاف کرنے کے لیے مجھے یہ معاملہ صاف کرنا ہوگا. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو کیوں نہیں بھائی، میں کیا چاہ رہا ہوں، میں صاف ہو نہ ہو میرا معاملہ اللہ کے پاس صاف ہو جائے، تو پھر یہاں صاف کرو معاملہ اپنا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادت کو قبول فرمائے. 14 رمضان ہے، تیزی سے رمضان ختم ہو رہا ہے. دن رکتا نہیں ہے، رات رکتی نہیں ہے، وقت رکتا نہیں ہے، وقت رکتا ہے. آئندہ جمعہ کون سا رمضان آئے گا؟ 21 آخری عشرہ آ رہا ہے. اس میں شب قدر ہے. وہ راتوں میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی. تو اس میں حلیم کے لیے پھرنا، چائے، حلیم، سموسے، جو بھی ہے، پکوڑے، اور عید کی پوری شاپنگ ان راتوں میں کرنا، بیویوں کو لے کے باہر رات میں نکلنا. لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں شب قدر کی تلاش، ہم باہر گھومتے رہنا، پھر تھک کے آنا. اس کے بعد جو ہے پھر ریلز، واٹس ایپ پہ تھوڑا مصروف ہو جانا، آج کیا ہے، کوئی نئی چیز اپلوڈ ہوئی کیا، ایسے جو ہے وہ شب قدر کو ضائع کرتا ہے. یہ اگر کوئی کرتا ہے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے. وہ اگرچہ وہ اپنے آپ کو نہیں جانتا ہے کہ وہ بیوقوف ہے، پاگل ہے یہ انسان. اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کہاں سے پاگل ہوں، میں تو عقل مند ہوں. میں نہیں، پاگل، بیوقوف، احمق، 3 ورڈز کافی ہے نا. پاگل، بیوقوف، احمق ہے جس کو چانس ملے اور فائدہ نہ اٹھائے، جس کو موقع ملے اور موقع سے فائدہ نہ مٹائے. بیوقوف بولیے، احمق بولیے، پاگل بولیے، تینوں ورڈز اس پر فٹ ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ پاگل ہے. پاگل پن کیسے دور کریں گے؟ پاگل پن کو، احمقانہ حرکت کو دور کرنے کے لیے آپ وقت کو یوٹیلائز کریں. ٹائم بہت بڑی چیز ہے. شب قدر کی تلاش، اللہ لیلۃ القدر، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس رات کی خیر سے محروم ہو جائے وہ بڑا بد نصیب انسان ہے. 1000 مہینوں سے بہتر والی رات آنے والی ہے. دیکھیے لاسٹ ایئر بھی آئی تھی، اس سال بھی آئے گی. کیا پلاننگ ہے نا. ابھی میں بولا 14. قرآن بولنا ہمارا کام ہے، پبلک اپنا کام کرتی، لیکن ہمارے بولنے سے مجھے اجر مل رہا ہے نا، اس وقت بھی بول رہا ہوں. آج 14 رمضان ہے، کون کتنا قرآن پڑھا اپنے آپ سے پوچھ لو. نہیں پڑھے تو کیا کرے پھر؟ اب تک نہیں پڑھے، ایک 30 پارے بھی نہیں پڑھے، آپ کون کی بھائی 14 رمضان چل رہا ہے. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کیا کر رہے آپ آخر پھر؟ نہیں میں ادھر بزی ہوں، ادھر بزی ہوں. رہو بزی. پھر وہ جنت 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 نہیں بولنا. پھر جنت چاہیے تو پھر عمل کرنا پڑے گا، نیکیاں کمانا پڑے گا. آپ رمضان میں نہیں پڑھے تو شوال میں کیا پڑھیں گے قرآن؟ آپ 14 رمضان میں اگر آپ 30 پارے نہیں پڑھے تو پھر کہاں گیا ٹائم؟ میں شروع میں کیلکولیشن کر کے بتایا تھا رمضان شروع ہونے سے پہلے 3 گھنٹے آپ ایزیلی نکال سکتے. آپ کہاں گئے 3 گھنٹے آپ کے وہ جو قرآن کے لیے دینا تھا؟ چلے گئے بھائی وہ عمرہ کرنے گئے. عمرہ ہم بھی کرے، سب کرتے عمرہ. عمرے میں کتنے گھنٹے گئے؟ کتنے عمرے کیے؟ 1 کرو 50 کرتے. 1 کرو بھائی. پھر باتوں میں گیا ٹائم، ڈراموں میں گیا ٹائم، کھیل دیکھنے میں گیا ٹائم، سیریلوں میں دیکھنے میں گیا ٹائم، سونے میں گیا ٹائم، بکواس میں ٹائم گیا، اور لایانی چیزوں میں ٹائم گیا. یہ آپ کا اپنا پرابلم ہے. اس کو اردو میں ایک جملہ بولتے ہیں، کیا؟ نہیں جی، اپنے پیر پر کلہاڑی. تو پیر آپ کا درد ہوگا. اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہے آپ. اب 14 رمضان ہے، اب تو بھی سمجھ جاؤ، پڑھ لو. اب آج ابھی بھی کیا کرنا ہے؟ لنچ نہیں ہے، چائے نہیں ہے. سوئے تو صبح سوئے ہوں گے نا فجر کے بعد. اب کیا کرنا ہے؟ جا کے اب سوچیے. ہو گیا خطبہ. اب سے عصر تک کیا پلان ہے؟ عصر کے بعد کیا ہے؟ عصر کے بعد آج عصر کے بعد کیا ہے؟ پھر رات میں کیا ہے؟ کل چھٹی ہے. چھٹی ہو یا ڈیوٹی ہو، بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا. وقت ہے بھائی. بس وہی بات وہی ہے نا، جو وقت کا صحیح نہیں فائدہ اٹھائے. دیکھیے وقت کا فائدہ اٹھانے والا جنت میں جائے گا، وقت کو ضائع کرنے والا جہنم میں جائے گا. اب بتائیے 2 بندے ہیں، 2 60 سال 60 ایئرس 2 انسانوں کو دنیا میں بھیجا گیا. 2 انسانوں کو اس میں بھیجا گیا. کہاں؟ دنیا میں پیدا کیا اللہ نے. ایک 60 سال، دوسرا 60 سال، 60. ایک آدمی 60 ایئرس کا فائدہ اٹھا کے جنت میں جا رہا ہے، ایک آدمی 60 ایئرس کو ضائع کر کے جہنم میں جا رہا ہے. دیکھو دونوں میں سیم 60. اچھا 60 میں 15 نکالو. چلو بچپن. ہاں جلدی کیلکولیشن کرو. کتنے بچے؟
بولو بھائی 45 60 سال کی زندگی دیا اللہ تعالیٰ دونوں دو دوستوں. ایک آدمی اس میں سے 15 سال تو بچپن بالغ نہیں ہوئے تھے. بچپن میں کہاں نماز روزہ پڑھ لیے نہیں پڑھ لیے, فرض بھی نہیں تھے. بچے کتنے تھے؟ 45 سال یہ گزارا, 45 سال یہ گزارا. دو بھائی دو دوست, ایک جنت میں جا رہا ہے, ایک جہنم میں جا رہا ہے. اچھا دونوں دنیا میں تھے, زمین پہ تھے, کھاتے تھے, شادی بھی, گاڑی بھی, اسکول بھی, اسکول نہیں آفس بھی, واش روم بھی, اور ٹریولنگ بھی, خرید و فروخت بھی, دونوں 45 ایئرس. یہ 45 ایئرس میں کچھ ایسے کام کیا کہ جنت مل گئی, یہ 45 ایئرس میں کچھ ایسے کام کیا کہ جہنم میں چلے گئے. ٹائم تو اس کے پاس بھی تھا, اس کے پاس بھی تھا. 45 سال ناٹ اے جوک. 45 سال برباد کر دیے جنت نے لیے. ارے بیوقوف تھے, پاگل تھے. ہاں بیوقوف تھے, پاگل تھے, احمق تھے, اس لیے 45 سال ضائع. ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں میں. ایک حدیث آئی ہے, علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا اس حدیث کو, یاد آگے اس لیے بتا رہا ہوں, بہت اچھی حدیث ہے. مدینہ منورہ میں, مدینہ نبویہ میں خواب دیکھا گیا. دو دوست تھے, دو ساتھی مدینہ آئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی, مطلب کلمہ پڑھا, ایمان لائے دو دوست. اس کے بعد زندگی گزارے, ایمان لائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے, ایمان لا کر زندگی گزارے, نماز روزہ سب. دو دوست تھے وہ, تو دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا. پہلے ایک دوست کا انتقال پہلے ہوا, دوسرے دوست کا انتقال اس دوست کے انتقال کے 1 سال کے بعد ہوا. ٹھیک ہے. اب مدینہ میں خواب دیکھا گیا کہ یہ دونوں دوست جنت کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں. خواب دیکھا گیا, صحابہ میں کسی نے خواب دیکھا کہ یہ جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. جنت کا داروغہ آیا, آ کے جو بعد میں 1 سال کے بعد جس کا انتقال ہو گیا دوست کا, اس کو لے کے گیا اندر جنت میں. سمجھے نہیں سمجھے؟ اب نہیں سمجھے تو ختم, وہ اپنا مسئلہ ہے. ابھی تک کھول سنو, اردو عام اردو بول رہے. اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد آ کر اس کو لے کے گیا جنت. یعنی پہلے کس کو جنت میں لے کے گیا؟ 1 ایئر بعد جس کی موت ہوئی, اس کے بعد اس کو لے گیا. تو یہ خواب سے تھوڑا تعجب ہوا, یہ کیسے؟ حالانکہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا پہلا دوست. تو ان لوگوں کو تعجب ہوا کہ وہ دوسرے کو پہلے کیوں لے کے گئے جنت میں فرشتے, پہلے والے کو بعد میں کیوں لے کے گئے, دوسرے کو پہلے کیوں لے کے گئے جنت میں. یہ ڈسکشن ہو رہی تھی آپس میں. یہ خبر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا, میں نے سنا ہے کہ اس خواب کو لے کر ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں یا رسول اللہ, ہم کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ اس کو جو ہے پہلے کیوں جنت ملی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سن کے جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ جو دوسرا 1 سال زندگی گزارا نا ایکسٹرا, 1 ایئر ملے نا لائف میں, 1 ایئر ملا اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس دوست نے, اس آدمی نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی جو آج مر گئے. نماز ختم نا, جو کل مر گئے تو 5 نمازیں اور ہو گئی نا ان کی, اور پڑھ رہے نا ایکسٹرا عبادت, موقع مل گیا. زندگی تھی, مرنے والا نہیں کر سکتا ہے عمل, زندہ کر سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ 1 سال جو زندہ رہا ایکسٹرا, اس کے بعد موت ہوئی, کیا اس نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا اس کو 1 رمضان نہیں ملا؟ اللہ اکبر, یہ ہے پوائنٹ. ایک رمضان نہیں ملا ایکسٹرا اس کو, جو پہلے والے دوست کو نہیں ملا کیونکہ موت ہو گئی تھی اس کی. تو اس نے نیکیاں کی. 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. کیا اتنی نمازیں اس نے نہیں پڑھی؟ کیا اس کو 1 سال کا رمضان میں نہیں ملا ایکسٹرا؟ کیا اس نے اتنے صدقے خیرات نہیں کیے؟ سن لو قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ 2 دوستوں کے درمیان جنت میں, دونوں بھی گئے جنت, دونوں میں جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے برابر ہے, یا مشرق اور مغرب ایسے الفاظ ہیں. اتنی دوری ہے دونوں میں جنت میں, حالانکہ دونوں جنت میں گئے. اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے, اگر کسی کو موقع ملتا ہے اور موقع کا صحیح فائدہ اٹھاتا ہے تو بہت کچھ نیکی اللہ کے پاس درجات کی بلندی وہ حاصل کرے گا. جیسا کہ اس واقعے سے پتہ چلتا, اس کے دوسرے دوست کو جو ہے 1 سال کا رمضان مل گیا اور خوب نیکیاں کر کے جو ہے پہلے دوست سے آگے بڑھ گیا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آگے بڑھنے, نیکیوں میں درجات کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.